اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح اہل سنت کی نماز آخر تبدیل کیسے ہو گئی، تو اس کے لیے آپ اس سے پچھلی ویڈیوز دیکھیے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحابہ کرام چھپ کر نماز کیوں پڑھتے تھے، مطلب کہ آخر اللہ کے نبی کے بعد ایسا کون سا دور آ گیا کہ صحابہ کو چھپ کر نماز پڑھنا پڑ گئی۔ آخر ہاتھ باندھنے کا طریقہ یعنی کہ اسلام میں کب نافذ ہوا؟ اللہ کے نبی اور صحابہ ہاتھ تو نہیں باندھتے تھے، لیکن بنو امیہ نے اس کو رائج کیا، اور آج بھی پوری دنیا میں لوگ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، جو کہ ایک کھلم کھلا بدعت اور شرک ہے، اور اللہ کے نبی کا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ خیر، ہمارے پاس یہ کتاب ہے نماز پیغمبر، اس کا صفحہ نمبر 232۔ اگر کسی کے پاس ان احادیث کا رد ہے تو وہ لے کر آئیں۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے کہ ہم ہر شعور اور درد مند مسلمان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک کے الفاظ پر غور فرمائے کہ بنو امیہ نے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا نہیں تھا، کیونکہ یہ کام تو وہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ انس بن مالک کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت 2 یا 4 چند لوگ سنت کے طریقے کو چھوڑ کر خلاف سنت طریقہ سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ لوگوں کی اکثریت نے حکومتی جبر کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نماز میں بدعات زبان بند کی ہوئی تھی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ آخر وہ کون سا وقت تھا؟ حضرت حذیفہ کا بیان سنیے۔ حضرت انس کی درد کرب کی کیفیت آپ نے یعنی کہ غور کی، ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں بھی کھل کر بتایا تھا۔ حضرت حذیفہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، شاید تم بلا میں پڑ جاؤ، یعنی کہ آزمائشوں میں پڑ جاؤ۔ حذیفہ نے کہا پھر ایسا ہی ہوا، ہم یعنی کہ بلا یعنی آزمائشوں میں پڑ گئے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض نماز بھی چھپکے سے پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم شرح نبوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247، ترجمہ وحید الزمان طبع لاہور کی چھاپ کے ساتھ۔ اب ان بزرگ صحابی کے زمانے میں حالات کتنے نازک ہو چکے تھے جس کی وجہ سے انہیں چھپکے سے نماز پڑھنا پڑی۔ یہ واضح رہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے کوئی بھی شخص اعلان نہیں کرتا تھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس لیے چھپکے سے نماز پڑھنے کا مطلب چھپ کر نماز پڑھنا ہی بنتا ہے۔ بزرگ صحابہ کرام یا تو اپنی نماز الگ پڑھ لیتے تھے یا پھر گھروں میں ہی سنت کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور ایک بزرگ صحابی ابو ایوب انصاری، آنے والی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ابو ایوب انصاری یعنی کہ حکمرانوں کے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھتے تھے، آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ بنو امیہ نے نماز میں ایسی کون سی تبدیلی کر دی جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دی یا چھپ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو آخر وہ کون سی نماز تھی؟ تو ہم یہ دعوے سے ہم نے پچھلی جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اس کے اندر ہم نے یہ پورا طریقہ کار بتایا تھا کہ اہل سنت میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کہاں سے شروع ہوا اور یہ کیسے آیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔